بسم اللہ حضور کے طرف منسوب کر کے کتنی حدیثیں جھوٹی بنائی گئی. یہ جھوٹی حدیثیں ہیں، ہم ہرگز نہیں مانتے، ان کو کوئی بھی صحیح نہیں مانتا، لیکن یہ صحیح کتابوں میں کیسے آ گئی؟ حدیث جھوٹی ہے، غلط ہے، رسول اللہ کا شان خاک میں مل رہا، لیکن حضور یہ موجود ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پہلے خطبے میں یہ فرمایا تھا کہ مجھے تم لوگوں نے خود بنایا ہے، مجھے شوق نہیں، تم نے مجھے خود بنایا، حالانکہ مجھ سے افضل تم میں موجود ہے. اب سن لو، میرے ساتھ بھی شیطان لگا ہوا ہے، اگر میں بہک جاؤں، راستے سے ہٹ جاؤں، تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں ہوگی، بلکہ تمہیں چاہیے کہ تم مجھے سیدھا کر دو. اس ابلیس سے پوچھئے کہ کون ہے جس پر تیرا قبضہ اور کنٹرول نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ تفسیر بیضاوی، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، یہ 3 تفسیریں میرے پاس ہیں اور میں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جس وقت شیطان کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس نے انکار کیا سجدہ آدم کو، تو اللہ نے کہا نکل جاؤ، تو اس نے کہا نکل جاؤ. فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یوم یبعثون تک مجھے مہلت دے دے. اللہ نے کہا وقت معلوم تک. مہلت مل گئی تو اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ، پہلے اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو اغوا کروں گا. لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو اغوا کر کے لے جاؤں گا، سب کو اغوا کروں گا. اس کے بعد یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، استثناء کا صیغہ اس نے استعمال کیا، اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سب کو اغوا کروں گا مگر تیرے مخلص بندے میرے کہنے میں نہیں آئیں گے. مخلص بندے یہ میرے کہنے میں نہیں آئیں گے. اور اللہ نے فرمایا، یہ ابلیس کے الفاظ ہیں، سب کو کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندے جو ہیں ان پر میرا قابو نہیں چلے گا. سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا صراط علی مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے مجھ تک آنے کا. توجہ. تو اب صراط مستقیم کو جب معین کرنا چاہو تو ایک تاریخ کے آئینے میں دیکھ لو کہ کون ہے جو شیطان کے کہنے میں نہیں آیا، ایک لمحے کے لیے شیطان کی اتباع نہیں کی. اب ابلیس کے اس قول کی ان 3 تفسیروں کے اندر تفسیر سنے، بات ختم کر دوں. صلوات پڑھے بلند آواز. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابلیس کا قول الا عبادک منہم المخلصین، مخلص بندے تیرے میرے کہنے میں نہیں آئیں گے. اب اس کی تفسیر لکھی ہے تفسیر بیضاوی ہے کہ یہ مخلص، پہلی بات تو اس میں خے کے اوپر، آپ لوگ لام کے اوپر مخلص اور مخلص
عربی گرامر کے لحاظ سے آپ گھبرا تو نہیں گئے؟ مخلص اور مخلص میں کیا فرق ہے؟ توجہ، مفسرین اس میں متذبذب ہیں، اعراب بعد میں لگے، لیکن مخلص کے معنی ہیں جنہیں اللہ نے خود خالص کیا ہے، اور مخلص وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو چلے کاٹ کے اپنے آپ کو صاف کرتا ہے۔ مخلص اس میں فاعل ہے، مخلص اس میں مفعول ہے۔ توجہ، اب حقیقت میں قرآن مجید میں مخلص ہے، جتنی جگہ پر بھی آیا ہے شیطان نے مخلصین کی بات نہیں کی۔ مخلص تو اپنے مقام پر ہم سب مخلص ہیں۔ کون ہے جو اللہ کے بعد میں مخلص نہیں ہے؟ عمل کیسا کیوں نہ ہو لیکن نیت اس کی صاف ہے۔ جب دعائیں مانگتا ہے تو مخلص ہو کے مانگتا ہے، گڑ گڑا کے کہتا ہے، یہ نہیں کہتا میں اللہ کا مخلص بندہ نہیں ہوں۔ توجہ ہے نا؟ تو اب زیر کے اعتبار سے تو ہر آدمی ہے جو نیک عمل کر کے، وظیفے کر کے، شابیداریاں کر کے، ذکر کر کے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی تزکیہ کرتا ہے اور اس کو ایک مقام حاصل ہوتا ہے، اس کو مخلص کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ مخلص وہ ہیں جنہیں اللہ نے خود پاک کر لیا ہے ہر عیب سے۔ اور اس ضمن میں ان تمام تفسیروں، 3 تفسیروں کا میں نے حوالہ دیا ہے۔ ابلیس کہتا ہے الذین اخلصتہم وطہرتہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو تو نے خالص کر لیا ہے اور پاک اور پاکیزہ کر لیا ہے۔ میرا ان پر کوئی مکر نہیں چل سکتا۔ الذین اخلصتہم وطہرتہم من کل شوائب، ہر عیب سے تو نے ان کو پاک کر لیا ہے اور خالص کر لیا ہے۔ میرا کوئی مکر ان پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہ تینوں تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب تاریخ آئینے میں دیکھیں کہ اللہ نے خالص کس کو کیا ہے، اللہ اکبر، طاہر کس نے کیا ہے۔ جب تطہیر کی چادر تنی رسول اللہ نے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، پروردگارا ہر رجس کو ان سے دور رکھ اور پاک رکھ جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو آواز ایک قدرت آئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ہم نے پاک رکھا ہے، پاک کیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے، ہر رجس تم سے دور ہے۔ یہ وہ مخلصین ہیں، مخلص بندے۔ اب ان پر شیطان کا کوئی مکر نہیں چل سکتا۔ شیطان نے خود کہا کہ میرا مکر ان پر نہیں چلے۔ تو حضور شفاعت کا حق ملے گا قیامت کے دن، تو ان ہستیوں کو ملے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ فرمایا، اہل سنت کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، جنابی المعدت میں شیخ سلیمان قندوزی نے لکھا ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، لوگو ہماری مودت کو پکڑ لو۔ یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے مودت رکھو،
رسول اکرم کے وہ قرابت دار بھی لوگوں نے پوچھا تو رسول اللہ نے معین کر کے بتا دیا کون آپ کے قرابت دار ہیں جن کی مودت ہم پر واجب ہے. من قرابت کالذین وجبت، جن کی مودت ہم پر واجب کی گئی ہے وہ آپ کے قرابت دار کون ہیں؟ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، علی ہے، فاطمہ اس کے دونوں فرزند ہیں.